ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا کہ کن لوگوں پر قربانی فرض ہے اور کن پہ فرض نہیں، اور اگر کوئی قربانی نہیں کرتا تو اسے کیا گناہ بھی ہے؟ جی، قربانی کا جو درجہ احکامات میں ہے شریعت کے، وہ واجب ہے. یعنی واجب جو درجہ ہوتا ہے یہ فرض سے قدرے نیچے کا ہوتا ہے، اور واجب فرض کی طرح ہوتا ہے عمل کے اندر، اس کو کرنا ضروری ہے. اگر آپ نہیں کرتے ہیں تو گناہ گار ہوتے ہیں، اور اس کی جو گناہ گاری ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ جو شخص قربانی نہیں کرتا استطاعت کے باوجود، تو وہ ہماری مصلی گاہ، ہمارے نماز پڑھنے کی جگہ، عید کی نماز پڑھنے کے لیے ہمارے ساتھ شریک مت ہو. یعنی اتنی بڑی وعید کہ اسے شریک ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ چلا جائے. وہ قربانی کی صلاحیت رکھتا ہے، استطاعت رکھتا ہے، پھر بھی وہ نہیں کرتا، وہ عید ہی نہ منائے. تو عید ہی نہ منائے نا. اچھا، اب قربانی کی استطاعت کیا ہے؟ قربانی کی استطاعت یہ ہے کہ اس کے پاس 613 گرام چاندی یا اس کے برابر کوئی چیز موجود ہو. 613 گرام جب ہم اس کو کیلکولیٹ کرتے ہیں، آلموسٹ اس وقت کوئی 1,85,000 روپے کے برابر رقم ہے. کسی بھی شخص کے پاس اس مہینے جس میں اس نے قربانی کرنی ہے، اس مہینے کے اخراجات جو اس کے ضروری ہیں، بجلی کا بل، گیس کا بل، سوئی گیس کا بل، ٹیلی فون کا بل، بچوں کی فیسیں، گروسری، پیٹرول خرچ کرنا ہے، POL وغیرہ، اس کے بعد جو اس کے پاس رقم بچ جائے، اگر وہ 1,85,000 روپے سے زائد ہے یا سیونگ اس کی پہلے سے پڑی ہوئی ہے، تو وہ قربانی اس کے لیے کرنا واجب ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جی قربانی کیا کرے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر یہ آسانی دی گئی ہے کہ آپ چھوٹا جانور ایک کر لیں یا بڑے جانوروں میں 7 افراد شریک ہو جائیں. 7 افراد شریک ہوں گے تو گویا ایک آدمی کی طرف سے ایک حصے کی قربانی ہو جائے گی. اگر آپ کم سے کم معیار دیکھیں تو آج کے اس دور میں بھی ہمیں 22-25 ہزار کی ایک اوسط درجے کی قربانی ایزیلی اویلیبل ہو سکتی ہے. ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا کہ یہ جو کچھ لوگ پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ جی قربانی جو ہے ضروری نہیں کہ آپ ایک جانور ذبح کریں، کسی غریب کی مدد کرتے ہیں تو وہ بھی قربانی ہے. قربانی کے دنوں میں ایسے بہت سے خیالات والے اسکالرز ہمیں بات کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. بالکل کریں، ہم روکتے نہیں ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں حدیث مبارکہ ہے قربانی کے دن نماز کے بعد جو سب سے بہترین عمل ہے وہ جانور کے خون بہانے کا عمل. یعنی جانور کے خون بہانے کے بہترین عمل کو چھوڑ کر ایک غریب کی مدد کر رہے ہیں تو درجے میں وہ 3، 4، 5ویں درجے کی نیکی بنے گی. تو ہم دوسرے درجے کی نیکی کو چھوڑ کے 5ویں درجے کی نیکی کے اوپر جا رہے ہیں. تو یہ کون سی عقل مندی کی بات ہے؟ عقل مندی کی بات تو وہی ہے کہ جس درجے کی نیکی جس دن کے اندر متعین کی گئی ہے، اسی دن کے اندر اس نیکی کو کر کے حاصل کیا جائے. جیسے رمضان کے دنوں میں بہترین نیکی روزہ رکھنے کی ہے، روزہ افطار کرنے کی نہیں، روزہ رکھنے کی ہے. عید کے دن روزہ نہ رکھنے کی ہے. اگر کوئی عید کے دن روزہ رکھتا ہے تو یہ کہا جاتا ہے یہ شیطان کا ساتھی ہے، اور عید کے دن روزہ رکھنا منع ہے. اسی طریقے سے عید کے دن، خاص طور پہ عید الاضحیٰ کے دن، جو بہترین عمل اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول اور منظور ہے وہ قربانی کے جانور کا خون بہانا ہے. ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا کہ ہمارے ہاں انفارچونیٹلی یہ جو دیکھنے میں آیا ہے کہ لوگ دکھاوا بھی کرتے ہیں اور اس طرح سے جانور لانا اور پھر لا کے تو شو آف کرنا. اسلام میں اس کے حوالے سے کیا حکم ہے؟ جو شو آف ہے یہ نیکی کو ضائع کر دیتی ہے. دکھاوا، نیکی کا بڑھا چڑھا کے بیان کرنا، یہ نیکی کے عمل کو ضائع کر دیتا ہے. حدیث مبارکہ میں جو خیرات یا صدقہ کرنے کی نیکی کے بارے میں کہا گیا کہ اگر تم صدقہ اور خیرات کرتے ہو دائیں ہاتھ سے، تمہارے بائیں ہاتھ کو نہیں پتہ چلنا چاہیے تم نے کیا صدقہ اور خیرات کیا. لیکن قربانی کا عمل ایسا ہے کہ یہ شو آف اصل میں آئی کہاں سے ہے؟ میں بھی یہ بھی عرض کر دوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث مبارکہ ہے کہ تمہیں اپنی بہترین قربانیاں اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنی ہے، اچھی سمین. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن مینڈوں کو قربانی کے لیے پیش کیا وہ چربی اور گوشت کے گھلے ہوئے تھے، سمین. الفاظ باقاعدہ طور پہ آتا ہے موٹے تازے چربی والے. وہاں سے یہ بات ڈرائیو ہوتی ہے کہ قربانی کے لیے اچھا جانور پیش کرنا ہے. اسی لیے قربانی کا جانور عمومی جانوروں سے 1.5 گنا سے 2 یعنی 50% سے 100% مہنگا ہوتا ہے. اور اسی لیے مہنگا ہوتا ہے کہ وہ خوبصورت ہوتا ہے، جاذب نظر ہوتا ہے، وہ گوشت اور چربی کا گھلا ہوا ہوتا ہے. اب اس کو آپ
اس حد سے کراس کر لیں گے تو وہ دکھاوے کے اندر آ جائے گا۔ قربانی کا ایک جانور لاہور کی مارکیٹ میں 1.25 کروڑ روپے کا مل رہا ہے، اور وہ ایک ہی جانور ہے، اور اخباروں میں پرنٹ ہو گیا یہ 1.25 کروڑ کا ہے۔ کوئی نام لے لیں اس کا، شہزادہ نام لے لیں یا شہباز نام لے لیں، ٹھیک ہے۔ اب ایک آدمی اسے خرید لیتا ہے اور اس کے بعد پھر اگلے دن اخبار میں خبر چھپتی ہے فلاں شیخ فلاں سیٹھ نے 1.25 کروڑ روپے کا قربانی کا جانور یہ خریدا ہے، تو یہ حقیقت میں شو آف میں آئے گا۔ بلا شبہ قربانی کے بہترین جانور اویلیبل ہیں، لیکن اس کا قطعاً یہ مطلب نہیں ہے کہ انہیں لینے کے بعد پھر اخبارات کے اندر خبریں چھپوائی جائیں، ٹی وی کے اوپر خبریں چلوائی جائیں کہ جناب یہ فلاں سب سے مہنگا جانور فلاں شخص نے خریدا ہے اور اس طریقے سے خریدا ہے اور اس کا اتنا گوشت نکلا ہے۔ تو یہ جو شو آف ہے اس سے منع کیا گیا ہے۔ لیکن ڈاکٹر صاحب یہاں ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ ہمیں احادیث میں یہ بھی پتہ چلتا ہے حدیث سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 اونٹ کی بھی قربانی کی ہے۔ تو اگر کوئی انسان اس نیت سے زیادہ جانور لے کے آتا ہے کہ اس کا مقصد شو آف کرنا نہیں ہوتا، بلکہ اس کا مقصد یہ ہے کہ مجھے دیکھ کے دوسرے لوگ بھی اس بات سے کچھ سبق سیکھیں، وہ بھی اس میں حرج کوئی نہیں ہے۔ دیکھیے حدیث مبارکہ انما الاعمال بالنیات، تمام اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ اسی طرف ہمیں توجہ دلاتی ہے کہ آپ بڑے سے بڑا خرچ بھی اللہ کی بارگاہ میں کر لیں تو نیت کا اعتبار کیا جائے گا، اور نیت کیا ہے؟ وہ جو دل کا ارادہ ہے۔ اور گناہ کیا ہوتا ہے؟ جو دل میں کھٹکتا ہے کہ لوگ اس پہ مطلع ہو جائیں گے۔ تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک شخص اگر زیادہ قربانیاں کرتا ہے اور وہ اس لیے کرتا ہے، اچھا زیادہ قربانی کے 2 مقصد ہوتے ہیں۔ ایک آدمی کا ملنا جلنا بہت زیادہ ہے اور اس کی عیالداری بھی زیادہ ہے، تو زیادہ قربانیاں کرتا ہے کہ جی میں اپنے تمام ملنے جلنے والوں میں گوشت تقسیم کروں اور اس کے ساتھ ساتھ میں غریب غربا فقراء میں بھی تقسیم کروں۔ اب آپ دیکھیے کہ اس موقع کے اوپر بہت سارے ویلفیئر کے ادارے ہیں جو وقف قربانیوں کا کام کرتے ہیں، باہر کی دنیا سے ایون پاکستان سے بھی لوگ اللہ کی راہ میں وقف قربانیاں کرتے ہیں کہ وہ ادارہ پھر اس بات کے اوپر آزاد ہوتا ہے کہ وہ اپنی مرضی کے مطابق اس قربانی کو کے گوشت کو اللہ کی راہ میں تقسیم کرے۔ تو یہ عمل بھی پایا جاتا ہے۔ اس میں اس بات کا ہمیں پتہ ہی نہیں لگتا کہ کس شخص نے کتنی قربانیاں اللہ کی بارگاہ میں دی ہیں، لیکن کچھ لوگ وہ خود سے کر کے لوگوں میں تقسیم بھی کرتے ہیں، لوگوں کو دیتے بھی ہیں۔ تو گویا وہ اس طرف اشارہ ہو رہا ہوتا ہے کہ یہ لوگ بھی اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے ہی اپنی قربانی کا فریضہ سر انجام دے رہے ہیں، لیکن بہت بڑی تعداد میں دے رہے ہیں۔ اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جن کے اوپر بڑا خاص کرم کیا ہوا ان کے ہاں زیادہ قربانیاں ہوتی ہیں، اور زیادہ جانور قربان کرتے ہیں، چھوٹے بھی کرتے ہیں بڑے بھی کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب یہاں ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ عام طور پہ دیکھا یہ گیا ہے کہ لوگ اپنی بیٹیوں کی ہاں، اپنی بہنوں کے ہاں رانے جو ہیں وہ قربان کر کے قربانی کی جو جانور کی رانے بھجواتے ہیں، بکرے کی، چھترے کی، دمبے کی۔ تو کیا اسلام میں اس طرح سے گوشت کی رانے بانٹنا جو ہے وہ جائز ہے، یا جو یہ معاملہ ہے کہ آپ گوشت کے پراپر 3 حصے کریں اور پھر بانٹیں؟ دیکھیے مستحب عمل یہی ہے کہ قربانی کے جانور کے گوشت کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جائے، ایک حصہ اپنے لیے، ایک غریب غربا فقراء کے لیے، اور ایک اعزاء اقرباء کے لیے۔ میں آپ کے سامنے ایک مثال رکھتا ہوں۔ ہم نے بڑے جانور کے اندر ایک حصہ قربانی کا کیا اور اس میں 15 کلو گوشت آیا۔ اب 15 کلو گوشت میں کوئی 7-8 کلو گوشت، 7-8 کلو ہڈی ہے، اتنی ہوتا ہے۔ اس کے گھر میں 10 افراد تھے، کچھ مہمان آ گئے، جب اس نے پکانا شروع کیا تو سارا گوشت گھر میں پک گیا، بچا ہی کچھ نہیں۔ تو یہاں پر ہمیں حدیث مبارکہ میں ایسا طریقہ کار بھی ملتا ہے کہ جس شخص کی عیالداری زیادہ ہے تو وہ سارا گوشت خود بھی استعمال کر سکتا ہے، استعمال کرنا چاہیے، لیکن اس کا قطعاً یہ مطلب نہیں ہے کہ 10 ڈیپ فریزر ہم پہلے خرید کے رکھ لیں اور قربانی ہم کریں اور اس کے بعد ہم اپنی مرضی سے قربانی کا اچھا خاصا گوشت ڈیپ فریزر کے اندر ہم سیو کر کے رکھ دیں۔ اس کا قطعاً یہ مطلب ہی نہیں ہے۔